تو بہرحال بلال فلپس صاحب کو بھی آپ نے سن لیا. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، 2 پلیٹ ہی اگر آپ نے آزو بازو لگا دی تو آپ مشرک ہو گئے. ذاکر نائک نے کہا آپ قبر پہ گئے، مشرک ہو گئے. اور انہوں نے کہا پڑے کی پوجا، کھڑے کی پوجا. اب آئیے آپ یہ اعلان سن کے تعجب میں پڑ جائیں گے کہ ان کے نزدیک کون مسلمان ہے کون نہیں. میں ابھی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میں پہلے ویڈیو سناؤں گا، غور سے سنیں، سوال کروں گا آپ سے تاکہ آپ کی بیداری کا ثبوت ملے. اور میں دیکھنا چاہتا ہوں ہمارے سنی لوگ ان خبیثوں کی بات پکڑنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں. پھر میں آپ سے پوچھوں گا اس میں آپ نے پکڑا کیا ہے. سنیے. اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھکتی ہے تو اللہ کے سامنے، آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ نہیں ہے. اس دھرتی کو پاک کر دیا گیا. کیا کیا باتیں پکڑی آپ نے؟ ارے آپ چپ رہو یار. ہاں بولیے. ایک ہی درگاہ؟ چلیے سمجھ میں نہیں آ رہا، بہرحال چلیے. اس میں کہا کہ اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود پر، جس نے اس دھرتی کو یعنی سعودی عرب کو ایک بار پھر شرک سے پاک کیا. یعنی وہاں شرک آ گیا تھا دوبارہ، انہوں نے پاک کیا. اب شرک آ گیا تھا، میرے خیال سے وہاں بت آ گئے ہوں گے سب رام کرشن کے، تو انہوں نے شاید وہ بت مراد نہیں، وہ قبریں مراد ہیں ان کی. انہوں نے قبروں کو ڈھایا تو مطلب شرک سے پاک کر دیا. تو یہ قبریں جو تھی یہ مشرک کے اڈے تھے، شرک کے اڈے تھے. اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود پر، جنہوں نے اس دھرتی کو ایک بار پھر شرک سے پاک کیا. اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم کھا رہا ہوں اور مسجد میں تقریر کر رہا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر قسم کھا کے کہتا ہوں کائنات کی سیر کر لو، امام عبدالعزیز آل سعود کی اس پاک زمین سعودی عربیہ کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئیں گی جہاں اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پوجا نہ جاتا ہو. اب کائنات میں کیا کیا ہے؟ آسمان کائنات کا حصہ ہے، زمین کائنات ہے، عرش کائنات ہے، لوح کائنات ہے. اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جتنی چیزیں، جتنی مخلوق ہے، سب کائنات ہے. آسمانوں میں ہے فرشتے، یعنی ان کو شرک اتنا بڑا حیضہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں صرف آل سعود خاندان اور یہ چند نابیکار سعودیہ میں توحید پر ہے، اور کائنات میں آسمانوں میں جو فرشتے ہیں وہ بھی مشرک ہے، وہ بھی شرک کر رہے ہیں سر، وہ بھی غیروں کو پوج رہے ہیں. شاید آسمان میں کسی مورتی کی پوجا چل رہی ہوں گی شاید. اب اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ کائنات کی سیر کر لو، امام عبدالعزیز آل سعود کی اس پاک سرزمین سعودیہ کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں غیر اللہ کو پوجا نہ جاتا. یہ وہ دھرتی ہے جہاں گردن جھکتی ہے تو اللہ کے واسطے، سر جھکتا ہے تو اللہ کے واسطے، اللہ کے علاوہ کسی کی درگاہ نہیں ہے. یعنی اللہ کی درگاہ وہیں ہے. آپ کے پاس تو بزرگوں کی درگاہ ہے، ان کے پاس کس کی درگاہ ہے؟ اللہ کی. یعنی ان کے نزدیک اللہ مر چکا اور کعبے میں دفن ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اب ہو سکتا ہے کوئی کہ زبان سے نکل گیا. میں کہوں گا جناب 2 باتیں. پہلی بات، مولانا ہے، زبان سے نکلا کیسے؟ اور نکل گیا تو توبہ کیا کیوں نہیں اب تک؟ تو ان کے نزدیک پوری کائنات مشرک، پورے مسلمان مشرک، پوری دھرتی میں صرف ایک زمین بچی ہے سعودی عربیہ جہاں توحید ہے، باقی پوری دنیا میں شرک ہی شرک ہے. مگر آئیے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول کیا فرما گئے. اب میں کتاب دکھا رہا ہوں جو انہی کے ابا کی ہے، وہ ہے ابن کثیر کی تفسیر. ابن کثیر ہے، یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہے. یہ ابن کثیر جن کو غیر مقلد اہل حدیث سب سے زیادہ بڑا بزرگ مانتے ہیں، اور ان کی تفسیر ابن کثیر پر بہت اعتماد کیا جاتا ہے. اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور جلد نمبر 2 سورہ اعراف صفحہ 245 آیت نمبر 175.
اللہ ارشاد فرماتا ہے جو آیت کریمہ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَهُ آيَاتِنَا وَانْسَلَخَ مِنْهَا. اللہ فرماتا ہے محبوب اسے اس قوم کا حال سنا جسے اللہ نے قرآن کی آیتیں دی اور انہوں نے آیتوں سے انکار کر دیا. یہ قرآن کی آیت ہے جس کا میں نے مفہوم ترجمہ بتایا. اس قرآن کی آیت کے تحت ابن کثیر ایک حدیث لا رہے ہیں اور یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، ثقہ ہے. وہ پوری سند بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان حذیفہ یعنی ابن الیمان. وہ کہتے ہیں حضرت حذیفہ سے روایت ہے جنہیں ابن یمان بھی کہا جاتا ہے. اب یہ حضرت حذیفہ کون ہے، ذرا ان کی تعریف سن لیں آپ تھوڑی سی. یہ وہ صحابی رسول حضرت حذیفہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتا دیے تھے اور کچھ فتنوں کی خبر دی، آنے والے زمانے میں کیا فتنے آئیں گے اس کی خبر دی تھی. انہیں رازدار رسول کا خطاب دیا گیا ہے، یہ رسول اللہ کے رازدار تھے اور سرکار نے بتا دیا تھا حذیفہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہاں تک کہ اس سے جو پیدا ہوگا وہ بھی منافق ہوگا، یہ بھی بتا دیا. اب ان کی شان کیا تھی، ذرا حضرت حذیفہ کی ایک شان ملاحظہ کرے کہ فاروق اعظم کا جب دور خلافت آیا حضرت حذیفہ حیات تھے، تو جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو جنازہ لایا جاتا اور دستور یہ تھا کہ امیر المومنین جو ہوں گا وہ نماز پڑھائیں گا. فاروق اعظم باہر آتے، اطلاع دی جاتی حضور کوئی مر گیا ہے جنازہ پڑھا دیجیے. آپ کہتے نماز جنازہ میں حذیفہ شامل ہے، کہا جاتا حذیفہ ہے تو آپ نماز پڑھاتے، کہا جاتا ہے حذیفہ نہیں ہے تو آپ چلے جاتے، کہتے کہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، منافق تو نہیں ہے کیونکہ حذیفہ نہیں ہے. اب یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے آپ جملے کی صداقت کو کتنا سمجھتے ہیں. فاروق اعظم کے زمانے میں ایمان کی پہچان تھی حذیفہ کا ہونا. جہاں حذیفہ ہے وہاں ایمان ہے اور جہاں حذیفہ نہیں وہاں پر ایمان نہیں ہے، ڈاؤٹ فل معاملہ ہے. تو کسی زمانے میں حذیفہ رہے ایمان کی پہچان، پھر کسی زمانے میں ایمان کی پہچان رہے حضرت مولا کائنات، کسی زمانے میں ایمان کی پہچان رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ، کسی زمانے میں امام شافعی، کسی زمانے میں امام احمد ابن حنبل، کسی زمانے میں امام مالک، کسی زمانے میں حضرت مجدد الفسانی، کسی زمانے میں ابو الحسن اشعری، کسی میں حضرت امام ماتوریدی. اب مجھے کہنے دیجئے اس زمانے میں ایمان کی پہچان کون ہے؟ وہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی. تو جہاں اعلیٰ حضرت ہے وہاں ایمان ہے اور جہاں اعلیٰ حضرت نہیں وہاں ڈاؤٹ ہے. تو ہر زمانوں میں ایمان کی پہچانیں رہی ہے، یہ اس دور کی پہچان ہے. اب اس صحابی حضرت حذیفہ سے کیا روایت ہے ذرا سنیے. ابن کثیر لکھ رہے ہیں ان حذیفہ یعنی ابن الیمان رضی اللہ عنہ حدثہ قال، کہتے ہیں وہ ان سے حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سرکار کی حدیث ہے، سرکار ارشاد فرما رہے اِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّافُ عَلَيْكُمْ رَجُولٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ. سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے تم میں اس شخص کا خوف ہے کہ جو قرآن کی تو بہت تلاوت کرے گا، خوب تلاوت کرے گا. مجھے خوف ہے اس شخص کا میری امت پر. میں اپنی امت کے تعلق سے اس شخص کا خوف رکھتا ہوں جو قرآن کی خوب تلاوت کرے گا. حتیٰ اذا رویت بہجۃ علیہ، یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت کی رونق اس کے چہرے سے ظاہر ہوگی. قرآن پڑھنے کی رونق اس کے چہرے سے واضح ہونے لگیں گی. اس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ سمجھیں گے یہ بہت قرآن پڑھنے والا ہے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ قاری قرآن ہے، اس کو قرآن فہمی ہے. اس کے چہرے سے قرآن کی رونق ظاہر ہوں گی. وَقَانَ رِدَاؤُهُ الْإِسْلَامُ، اور سرکار کہتے ہیں پھر وہ اسلام کی چادر کو بھی اوڑھ لیں گا. اس کے جسم پر اسلام کی چادر نظر آ رہی ہوں گی. اطارہ الی ما شاء اللہ سلخ منہ، مگر اللہ تعالیٰ اچانک اس شخص کو جہاں چاہیں گا پھیر دیں گا، جہاں چاہیں گا گمراہ کر دیں گا. کس شخص کو؟ سرکار کہہ رہے کس شخص کو اللہ جہاں چاہیں گا گمراہ کریں گا؟ جو قرآن خوب پڑھے گا، قرآن کی رونق اس کے چہرے سے ظاہر ہوں گی، اسلام کی وہ چادر کو اوڑھ لیں گا.
مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ غالب آئیں گا، اور ارادہ یہ غالب آئیں گا کہ پروردگار اس کو جہاں چاہیں گا پھیر دیں گا، گمراہ کر دیں گا۔ وَنَبَاذَهُ وَرَعَا ظَهْرِهِ، اور وہ اچانک اسلام کی چادر کو اپنے پشے پشت ڈال دیں گا، چادر اتار کے اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیں گا۔ وَسَعَا عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اور پھر وہ اپنے پڑوسی پر تلوار کھینچیں گا، اپنے پڑوسی پر تلوار نکالیں گا۔ وَرَمَهُ بِالشِّرْكِ، اور اس کو شرک کی تہمت لگائیں گا، اپنے پڑوسی مسلمان مومن کو کہیں گا تو مشرک ہے، خوب قرآن پڑھ لیں گا، خوب قرآن کا علم حاصل کریں گا، مگر اللہ اس کو گمراہ کریں گا، چادر اتاریں گا اور اپنے پڑوسی پر شرک کی تہمت لگائیں گا اور کہیں گا تو مشرک ہے۔ قَالَ قُلْتُ يَا نبی اللہ أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ الْمَرَمِّيُّ أَوْ الرَّمِيُّ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پوچھا یا رسول اللہ مشرک کون ہوں گا، جو دوسروں کو مشرک کہہ رہا ہے وہ یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ؟ مشرک ہوں گا کون حقیقت میں؟ شرک کے قریب کون ہوں گا؟ شرک کا حقدار کون ہوں گا؟ کہنے والا مشرک ہوں گا یا وہ جس کو اپنے پڑوسی کو مشرک کہہ رہا ہے وہ مشرک ہوں گا؟ قالا بل الرمی، نبی نے فرمایا اور جو دوسروں کو مشرک کہہ رہا ہے وہی خود سب سے بڑا مشرک ہوں گا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں اسناد و جید، اس کی سند جید ہے، اس کی سند بھی ضعیف نہیں ہے۔ اور اسی حدیث کو کن کن لوگوں نے لکھا ہے آئیے وہ بھی سن لیں۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں جلد نمبر 1 صفحہ 248 حدیث نمبر 81 پر لکھا ہے۔ اسی حدیث کو مسند البزار کے اندر امام بزار نے جلد 1 صفحہ 99 حدیث نمبر 175 پر، امام طاوی نے مشکل الآثار جلد 2 صفحہ 324 حدیث نمبر 865، کشف الارشاد میں جلد 1 صفحہ 99 حدیث نمبر 175، امام طبرانی نے معجم الکبیر جلد 20 صفحہ 88 حدیث نمبر 169، اور مسند الشامین میں جلد 2 صفحہ 254 حدیث نمبر 1291 پر لکھا۔ اور بھی متعدد علماء نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ یہ صحیح الاسناد صحیح حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا جو دوسروں کو مشرک کہیں گا وہ خود ہی پکا چھٹا ہوا مشرک ہوگا۔ اس حدیث کی روشنی میں آئیے اس جماعت کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو پوری دنیا کو مشرک کہہ رہی ہے وہ خود کتنے بڑے مشرک ہے۔ تو ہم شروع وہاں سے کرتے ہیں کہ اس فرقے کی اصل ہوتی ہے ابن تیمیہ سے۔ اہل حدیث غیر مقلدین کا سب سے بڑا عالم ہے ابن تیمیہ۔ اس فرقے کی بنیاد ابن تیمیہ سے نکلی، اور ابن تیمیہ سے متاثر ہو کر 661 ہجری میں ابن تیمیہ پیدا ہوا، 728 ہجری میں مر گیا، اور 1111 ہجری میں ابن تیمیہ کے اسی مردہ نظریے کو عبدالوہاب نجدی نے زندہ کیا، اور پھر عبدالوہاب نجدی نے ابن تیمیہ کے نظریات کو پھیلایا، اور ابن عبدالوہاب کے نظریے کو بعد میں اسماعیل دہلوی نے ہندوستان میں عام کیا، اور پھر اسماعیل دہلوی کے ماننے والے 2 گروہ میں بٹے، ایک دیوبندی بنے اور ایک اہل حدیث غیر مقلدین بنے۔ یہ مختصر سی تعریف ہے۔ ابن تیمیہ اپنا وقت کا بہت بڑا عالم فاضل تھا، مگر اس کا حال یہ تھا کہ اس نے ایک بہت ہی بدترین اور باطل عقیدہ گڑھا جو 1400 سال تک اور اس سے پہلے کسی بھی امام نے نہیں بتایا تھا، کسی حدیث میں نہیں تھا، قرآن میں اس کا ثبوت نہیں تھا، نہ رسول اللہ نے یہ عقیدہ اپنے امتیوں کو تعلیم فرمایا۔ وہ عقیدہ یہ تھا کہ ابن تیمیہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، اس کے ہاتھ ہے، پیر ہے، کان ناک سب ہے، اور وہ اپنے جسم کے ساتھ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، عرش اس کا تخت ہے اور وہ تخت پر جلوہ گر ہے، تخت پر بیٹھتا ہے۔ جب اس نے یہ عقیدہ گڑھا اس نے کتاب لکھی جس کا نام ہے العرش۔ ایک دوسری کتاب لکھی اس نے التاسیس فی رد اساس تقدیس۔ ان دونوں کتابوں میں ابن تیمیہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کو قدرت ہے کہ وہ عرش پر بیٹھے، اور وہ عرش پر بیٹھا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اللہ تو اتنا قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو مچھر کے پر پہ بھی بیٹھ جائے۔ ان عقائد کی بنا پہ اس زمانے میں جو وقت کے بڑے بڑے امام اور وقت کے بڑے بڑے عالم تھے انہوں نے اس کو مناظرے کے چیلنج کیے، چنانچہ مناظرے ہوئے۔ مناظرے میں جب یہ اطمینان بخش جواب نہ دے سکا تو بادشاہ وقت نے اس کو جیل اور قید کی سزا سنائی، ابن تیمیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔
ابن تیمیہ جیل میں جانے کے کچھ عرصے بعد اس نے توبہ کی، توبہ نامہ بھیجا اور کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، معافی نامہ لکھ کر بھیجا، بادشاہ نے اس کو معاف کر کے جیل سے باہر کر دیا۔ ابن تیمیہ جب جیل سے باہر آتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس نے پھر وہی اپنے عقیدے اور نظریے کو دوبارہ لوگوں میں بیان کرنا شروع کیا، پھر گرفتار کیا گیا، پھر جیل میں ڈالا گیا، پھر اس نے معافی نامہ طلب کیا، پھر معافی لکھا، پھر چھوڑ دیا گیا، مگر کچھ عرصے کے بعد پھر اس نے وہی حرکت کی دوبارہ، چنانچہ اس کو تیسری بار پھر جیل میں ڈالا گیا، اور تیسری بار ایسا جیل میں گیا کہ پھر وہ جیل ہی میں مرا، جیل سے اس کی صرف لاش ہی نکلی۔ پھر آئیے ابن تیمیہ کے کیا عقائد تھے کچھ اس کی کتابوں سے اور اس زمانے کے کچھ علماء نے جو اس کے عقیدے بیان کیے ان کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں کتاب دکھا رہا ہوں، اس کا نام ہے فتاوی حدیثیہ۔ یہ وقت کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم دین جن کا نام خاتم الفقہ والمحدثین الشیخ احمد شہاب الدین ابن حجر الہیثمی المکی الشافعی ہے۔ یہ امام ابن حجر الہیثمی بہت بڑے وقت کے محدث ہے، 909 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی۔ فتاوی حدیثیہ ان کی بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے۔ امام ابن حجر الہیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس فتاوی حدیثیہ میں ابن تیمیہ کا رد کرتے ہوئے صفحہ نمبر 116 پر لکھتے ہیں، ابن تیمیہ کے عقائد میں کہتے ہیں وَقَوْلُهُ بِالْجِسْمَيْتٍ وَالْجَهْتٍ وَالْانْتِقَالُ وَأَنَّهُ بِقَدْرِ الْعَرْشِ لَا أَصْغَرُ وَلَا أَكْبَرُ۔ کہتے ہیں ابن تیمیہ کا یہ قول ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے، اللہ کا جسم ہے اور وہ جگہوں میں گھرا ہوا ہے۔ یہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یہ جو 6 جگہ ہے اوپر نیچے، اس کے بیچ میں اللہ گھرا ہوا ہے۔ والانتقال، اور وہ جب چاہتا ہے جگہ تبدیل بھی کر دیتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ بِقَدْرِ الْعَرْشِ، اور اس کی جسامت، اس کا وجود عرش کے برابر ہے۔ لا اصغر ولا اکبر، نہ عرش سے چھوٹا ہے نہ عرش سے بڑا ہے، جتنا بڑا عرش ہے اتنا ہی بڑا خدا بھی ہے۔ یہ اس کا عقیدہ ہے۔ اب آپ بتائیں کیا یہ عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے؟ اللہ کا جسم ماننا توحید ہے؟ اب آئیے آگے دیکھیں ان کے اور کیا کیا عقیدے ہیں۔ یہ کتاب ہے ہدیۃ المہدی، جس کے لکھنے والے غیر مقلدین اہل حدیث کے بہت بڑے علامہ وحید الزماں صاحب ہیں۔ یہ حیدرآباد کے رہنے والے تھے۔ ہدیۃ المہدی کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 11 ہے۔ صفحہ 11 پر وحید الزماں اسی جماعت کے عالم ابن تیمیہ کا عقیدہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہ تعالی اذا نزل یخلو منہ العرش وہذا هو الانتقال وحکی عن ابن تیمیہ انہ ینزل کما انا انزل من المنبر۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جب نزول فرماتا ہے عرش سے جب کسی اور جگہ انتقال کرتا ہے تو اس کے عرش سے ہٹنے سے عرش خالی ہو جاتا ہے، عرش سے کسی اور جگہ چلا جاتا ہے، آسمانوں میں آ جاتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْانتِقَالُ، یہی اس کے جگہ بدلنے کا مطلب ہے۔ وَحُقِّ یعنی ابن تیمیہ، اور ابن تیمیہ نے اسی پر حکم لگایا اور یہی بیان کیا کہ انہو ینزل کما انا انزل من المنبر۔ ابن تیمیہ منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، منبر سے اتر گیا، کرسی پہ بیٹھا تھا، کرسی سے اترا، کہا اللہ اپنے تخت سے ایسے ہی اترتا ہے جیسے میں کرسی پہ بیٹھا تھا اب اتر گیا، ایسی اللہ بیٹھتا اور ایسی اتر جاتا ہے، معاذ اللہ۔ یعنی اللہ کے یہ جسم کے بھی قائل۔ اب آئیے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو پرانی کتابیں ہیں، ابن تیمیہ کی ہے، وحید الزماں صاحب کی ہے۔ آج کے غیر مقلدین کا یہی عقیدہ ہے اپنے والد بزرگوار ابن تیمیہ کے نظریے کے مطابق کہ اللہ کے ہاتھ پیر جسم ہے اور وہ عرش پہ بیٹھتا ہے۔ آئیے اس تعلق سے میں 3 مولویوں کے آپ کو کلپ